لیکن یہاں معجزے بعد میں بھی ہوتے رہے. مثلا ایسے معجزے بھی ہوئے کہ پولنگ بوتھ پہ ایک کامیاب ہوا اور ٹیلی ویژن پہ دوسرے کا اعلان ہوا. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم محمد اکرم ذکی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس جناب ڈاکٹر اسرار صاحب، مہمانان گرامی، معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو 23 مارچ یوم پاکستان میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. محترم سیکرٹری صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا ہم اس کو یوم پاکستان کہہ سکتے ہیں. انہوں نے تو ارشاد فرمایا کہ شاید یہ ایک سازش ہے، لیکن ڈاکٹر صفدر صاحب نے بہت تفصیل سے یہ واضح کیا کہ 23 مارچ 1940 سے پہلے بھی پاکستان کا تصور مسلم لیگ نے اپنا لیا تھا. میں نے طالب علمی کے زمانے میں 1944 میں جب مسلم لیگ میں شمولیت کی تو ہمیں اس وقت بھی پاکستان کا لفظ ہی بتایا گیا تھا کہ ہماری منزل جو ہے وہ پاکستان ہے، اور ہم لوگ نعرہ یہی لگاتے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان. تو اس لحاظ سے اگر ہندو اخبارات نے لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن کہہ کے ہماری منزل آسان کر دی تو اسے یوم پاکستان کے طور پر منانے میں ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. آج کی سیمینار کا موضوع ہے آزادی، حقیقت یا سراب. جناب ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے اپنے منفرد انداز میں تاریخ سے بھرپور حوالے دے کر یہ واضح کیا اور یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے بننے میں ایک قدرت کا ہاتھ تھا، خدا کی ذات کا ہاتھ تھا، اور یہ ہمارا مقدر تھا کہ پاکستان بنے. لیکن خدا نے تو ہمیں پاکستان دیا، ہم نے اس خدا کے تحفے کے ساتھ کیا کیا؟ اگر آج ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آزادی حقیقت ہے یا سراب ہے، تو اس میں ہماری پہلی قیادت کا نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے اس حقیقت کو نہ تسلیم کیا، نہ اس کی نگہداشت کی، نہ اس کی پرورش کی، نہ اپنے آپ کو اس کے قابل بنایا. آزادی کے 3 پہلو ہوتے ہیں. ایک سیاسی آزادی، دوسرا اقتصادی آزادی، اپنے وسائل پر اپنا قبضہ، اور تیسرا اپنی ثقافتی اور روحانی آزادی. اگر یہ تینوں چیزیں مکمل نہ ہوں تو آزادی کو صحیح معنوں میں آزادی نہیں کہا جا سکتا. آج سے 500 سال پہلے
اہل مغرب نے جب سائنس میں ترقی کی اور سائنس کی ایجادات کے سہارا لے کر دنیا کے سمندروں پر حکومت کی تو انہوں نے تمام اقوام دنیا کو اپنے ماتحت کرنے کی سازش کر کے مغلوب بنا لیا، اور ہمارے اوپر بھی غیر ملکی حکمران مسلط ہو گئے، قابض ہو گئے۔ کچھ ملک بظاہری طور پر آزاد رہ گئے، لیکن وہ بھی انہی کے زیر اثر تھے، اور یورپ کا سامراج تقریباً پوری دنیا پر محیط تھا۔ 20ویں صدی میں جب ان کی ہوس زیادہ بڑی اور وہ آپس میں لڑ پڑے تو دو بڑی جنگیں، جس کو وہ عالمی جنگیں کہتے ہیں، اور میں ان کو یورپ کی خانہ جنگی کہتا ہوں، یورپ کی خانہ جنگی کی وجہ سے یورپ کمزور ہوا، اور یورپ کے دو بچے، یورپی تہذیب کی اولاد، ایک امریکہ اور ایک روس، وہ ابھر کر دنیا پر چھا گئے، اور یورپ کے کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی گرفت دوسری تہذیبوں کے اوپر برقرار نہ رہ سکی۔ ہمیں بظاہر ان کی مجبوری کی وجہ سے، ان کو واپس جانے کی وجہ سے سیاسی آزادی دے دی گئی، کہیں چھین لی، کہیں مل گئی، کہیں دے دی۔ لیکن آزادی دیتے وقت انہوں نے کوشش یہ کی کہ اپنے نقشے پر بنائے ہوئے کچھ ایسے لوگ جو ذہنی طور پر اور اپنے مفادات کی وجہ سے ان کے ساتھ وابستہ ہوں، اقتدار ان کے ہاتھ میں چھوڑ کے جائیں۔ ہمارے ملک میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی پرانی خاندان تھے، جو اسلامی حکومت کے دوران برسر اقتدار تھے، جن کا اثر رسوخ تھا، ان کو تو انگریزوں کے آنے کے بعد بے اختیار کر دیا گیا، بلکہ کئی لوگوں کا تو سر قلم کر دیا گیا، لیکن ان کے ساتھ تعاون کرنے والے نئے لوگوں کو جاگیریں عطا کی گئیں، اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو وہ ان کے کان میں کہہ گئے کہ بندے تو تم ہمارے ہو، لیکن حکومت ہم سے جناح چھین رہا ہے، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ آخری وقت وہ سب لوگ مسلم لیگ میں نہیں آئے، مسلم لیگ میں قبضہ کرنے کی نیت سے آئے۔ تو ہمارے ملک کے مسائل اس لیے پیدا ہوئے، جو انگریز کے ساتھ تعاون کرتے تھے، قائد اعظم اور قائد ملت کی وفات کے بعد اقتدار انہی کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور وہ عوام جنہوں نے قائد اعظم کے لیے مسلم لیگ کو پورے ہندوستان میں منظم کیا اور 1946 کے انتخابات میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیے، وہ پھر اقتدار سے محروم ہو گئے، اور شاید ابھی تک محروم ہیں۔ اس لیے ہماری سیاسی آزادی پاکستان کے حق میں استعمال نہیں ہوئی، پاکستان کے عوام کے حق میں استعمال نہیں ہوئی، اور ان کو شریک نہیں کیا گیا آزادی کے ان فوائد میں جس کے وہ حقدار تھے۔ ڈاکٹر صفدر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سیٹوں اور سینٹوں کا معاملہ جو ہے، کیوں ہم ادھر گئے، اس کا ذکر میں کروں۔ ارادہ تو نہیں تھا، لیکن اب حکم ہوا ہے۔ انہوں نے ایک بات اور کہی کہ سن 53 میں ہمارے ہاں گندم کا بحران ہوا،
گندم کا بحران ہوتے ہی گندم کہاں سے منگوائی گئی؟ گندم امریکہ سے